اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کی ساعات، ماہ رجب کی برکات اور ماہ رجب کے فیوضات کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ گزشتہ ایک پروگرام میں ماہ رجب کے فضائل کے حوالے سے کچھ مطالب مختصر طور پہ آپ محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت کا سہارا لے کر کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان مطالب کو پڑھنے، سمجھنے، سننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اور ان مہینوں کے جو بابرکت مہینے ہیں اور خاص مقام رکھنے والے مہینے ہیں، فیوضات کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال اور اس کتاب کی جلد نمبر 2 میں الباب الثامن فیما نذکرہ مما یختص بشہر رجب وبرکاتہ وما نختارہ من عباداتہ وخیراتہ، فصل فیما نذکرہ من حدیث الملک الداعی الی اللہ فی کل لیلۃ من رجب۔ یہ 8واں باب ہے اقبال الاعمال کی جلد 2 کا، اور اس میں ماہ رجب کے برکات اور ماہ رجب کے فیوضات اور ماہ رجب کی عبادات کا تذکرہ ہے، اور اس میں فصل کا عنوان جو قرار دیا گیا ہے وہ ہے فیما نذکرہ من حدیث الملک الداعی۔ ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو ایک فرشتے سے متعلق ہے، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ فرشتہ رجب کی ہر رات کو مومنین کو اللہ کی طرف پکارتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس فصل میں اس فرشتے کا تذکرہ ہے، اور روایت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے منقول ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں نقلناہ من کتب العبادات عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت ہم آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہے ہیں یہ عبادات سے متعلق کتابوں میں موجود ہے، اور روایت منقول ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ انہو قال، پیغمبر خاتم اس روایت کے مطابق یہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا، کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ پیغمبر خاتم سے منقول اس جملے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک فرشتے کو رکھا ہے، قرار دیا ہے، اور اس کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی ایک ذمہ داری قرار دی ہے۔ یہ جو فرشتہ 7ویں آسمان پر حکم پروردگار سے موجود ہے اور اس کو کچھ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، یقال لہ الداعی، اس کو داعی کہا جاتا ہے، بلانے والا، دعوت دینے والا۔ یہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جو داعی نام کا ہے اور دعوت دینے والا ہے، اور 7ویں آسمان پر اللہ نے جس کی ذمہ داری لگائی ہے، اذا دخل شہر رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے، ینادی ذالک الملک، یہ فرشتہ ندا دیتا ہے، یہ فرشتہ پکارتا ہے۔ بعض تعبیروں کے مطابق نادا ذالک الملک، یہ فرشتہ پکارتا ہے۔ کسے پکارتا ہے یہ فرشتہ؟ کسے بلاتا ہے اور کب بلاتا ہے؟ نادا یا ینادی ذالک الملک کل لیلۃ منہ الی الصباح، یہ فرشتہ
رجب کی ہر رات کو جب رات آ جاتی ہے، رات سے لے کر صبح تک یہ آواز دیتا ہے، یہ ندا بلند کرتا ہے، یہ آواز اس کی گونجتی ہے۔ کیا؟ طوبیٰ للذاکرین، کتنے خوش قسمت ہیں جو ذاکر ہیں، یعنی جو غافل نہیں ہیں، جو ذکر پروردگار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں۔ مومنین کرام، قابل توجہ ہے جملے۔ اللہ کا ایک فرشتہ 7ویں آسمان پر موجود ہے اور حکم خدا سے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو پہلی رات سے ہر رات رجب کی وہ یہ کرتا ہے، رات پوری یہ کام کرتا ہے۔ طوبیٰ للذاکرین، جو ذاکر ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، ان کے لیے کتنی خوش قسمتی ہے۔ طوبیٰ للطائعین، کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا تصور تک نہیں کرتے۔ یہ فرشتہ رجب کی ہر رات کو یہ آواز اور یہ ندا دیتا ہے صبح تک۔ طوبیٰ للذاکرین طوبیٰ للطائعین، کتنے خوش قسمت ہیں جو اللہ کی یاد میں ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ برادران ایمانی، یہ جملے قابل غور ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، اس روایت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا جلیس من جالسنی، میں اس کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ ہے، یعنی جو میرے ذکر کو کرتا، میرے ذکر کی محفل سجاتا ہے، میری یاد میں رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ سمجھے، جو میرے ذکر سے اپنی یاد، اپنی محفلوں کو آباد کرتا ہے۔ انا جلیس من جالسنی اور ومطیع من اطاعنی، اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کے بدلے میں اسے کیا ملتا ہے، اسے کیا ملتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس روایت کے مطابق جو میرا اطاعت گزار ہے، میری اس اطاعت کے بدلے میں اس کا ہوں، اسے اللہ مل جاتا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، وَغَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي، جو مجھ سے طلب مغفرت کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں عرض کیا کہ ماہ رجب میں جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں ان میں ایک عمل جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے استغفار، کہ اللہ سے طلب مغفرت کرے۔ اس روایت کے مطابق اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَغَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي، جو مجھ سے طلب مغفرت کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اگلے جملے قابل غور ہیں۔ اللہ تعالی، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، الشہر شہری، رجب میرا مہینہ ہے، والعبد عبدی، جو میری بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ میرا بندہ ہے، جو میری یاد سے غافل نہیں ہوتا وہ میرا بندہ ہے، والرحمت رحمتی، اور اس مہینے میں آسمان سے جو بارش کی طرح برس رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میں خالق و مالک کی رحمت ہے۔ میرے ساتھ بیٹھنے والا، میری یاد میں بیٹھنے والا، میری اطاعت کرنے والا، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو مغفرت دوں گا، چونکہ شہر اور مہینہ میرا مہینہ ہے، بندہ میرا بندہ ہے۔ والرحمت رحمتی، اور میرے علاوہ رحمت کس کی ہو سکتی ہے؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، رحمت واسعہ میری ہے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، فَمَن دَعَانِي فِي هَذَا الشَّهْرِ أَجَبْتُهُ، جو بھی اس مہینے میں مجھے پکارے گا، مجھے بلائے گا، میں اس کی دعوت پہ آ جاؤں گا، میں اس کی دعوت پہ جواب دوں گا۔ اجبتہ ومن سألنی اعطیتہ، اور جو مجھ سے طلب کرے گا، جو حوائج شرعیہ مجھ سے مانگے گا، اعطیتہ، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ ومن استہدانی
ہدیتہو، جو مجھ سے ہدایت طلب کرے گا، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اے اللہ مجھے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی طرف رہنمائی فرما، اے اللہ آج اس رات میں اور ماہ رجب کی ان راتوں میں تیرے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں پاتا، پالنے والے میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اسے ہدایت عطا کروں گا۔ اس حدیث کا اور اس روایت کا آخری جملہ قابل غور ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین محترم ساری روایت کی طرح اس آخری جملے کی طرف بھی توجہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي، میں اللہ نے اس مہینے کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی کی مانند قرار دیا ہے۔ مومنین کرام، رسی دو چیزوں کے درمیان جب قرار دی جاتی ہے، راستہ دیکھنے کے لیے، راستہ ناپنے کے لیے، راستہ گزرنے کے لیے اگر قرار دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسی کے ایک سرے سے اگر آپ تھام لیں گے تو آپ راستے کو طے کرتے جائیں گے اور منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ گویا کہ مہینہ میرے اور میرے مخلوق کے درمیان ایک رسی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اس مہینے میں جو رسی کا ایک طرف ہے اس کو تھام لوگے اور سفر طے کرنا شروع کر دو گے تو منزل کیا ہوگی؟ منزل یہی ہوگی کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ جعلت هذا الشهر حبلا بینی وبین عبادتی، جعلت هذا الشهر حبلا بینی وبین عبادی فمن اعتصم به وصل الی، جو اس رسی کو تھام لے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، وہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لے گا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رجب کی ان فیوزات اور برکات کو سمیٹنے کی اور اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔